الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کے اس صوبہ کے اندر صوبہ راجستھان میں چناؤ کمشنر کی جانب سے چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے، بلکہ عنقریب چناؤ کا وقت بھی آنے والا ہے، اور جیسا کہ ایک تاریخ ہے آزاد ہندوستان کی کہ جب کبھی اس طرح چناؤ کے اعلان اور اس کی بنیاد پر الیکشن کے موقع پر فریقین کی امیدواری اور اس موقع پر ہر فریق کا ایک دوسرے کے کردار کشی کہ ان پر الزام، ان پر بہتان تراشنا، اور اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے خواب دکھلانا کہ جیسے اس شہر کے اندر دودھ کی ندیاں بہا دیں گے اور سارے انسان کے مسائل کا حل گویا کہ انہی کے کامیابی پر موقوف ہے، اس طرح کا باور کرایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ بھی ریلیاں، سبھائیں اور نہ جانے کیا کیا تماشے ان موقع پر ہوتے ہیں، اس سے بخوبی آپ بھی واقف ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج کے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ کیا شریعت مطہرہ نے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس باب میں کوئی رہنمائی کی ہے، یا مسلمانوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑا کہ جس طرف ہوا کا رخ ہے اسی طرف آدمی بہہ پڑے، یا جیسے لوگ چل رہے ہیں اسی طرح ہم بھی انہی راہوں پر چلے؟ اس سلسلے میں مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، اور اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بیان فرما دیے۔ چنانچہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک قول ہے جو قرآن کریم نے نقل کیا۔ یہ شرائع من قبلنا سے، یعنی ہم سے پہلی شریعت سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قرآن اور احادیث میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئی تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ اس باب میں قرآن کریم نے کوئی نکیر نہیں کی بلکہ اس کو بیان فرمایا۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا کہ وَجَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے۔ گویا کہ فائنینشیل منسٹری کا آپ نے مطالبہ کیا، مانگ کی
اور اس کا ریزن بیان فرمایا کہ انی حفیظ علیم۔ گویا کہ آپ نے دو صفات کا ذکر فرمایا، ایک تو حفیظ ہونے کا اور ایک ہے علیم ہونے کا۔ حفیظ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر امانت داری ہے، دیانت داری ہے اور اہلیت ہے۔ اور جو دوسری صفت بیان فرمائی کہ حفیظ علیم، کہ میں اس چیز کا واقف کار ہوں، میں جانکار ہوں، مجھے اس فن کی جو نوک و پلک ہے، جو اونچ نیچ ہے، ان ساری چیزوں سے میں واقف ہوں۔ اس بنیاد پر عزیز مصر سے آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے فائنانشل منسٹر بنا دیجئے، جس کو آپ نانا منتری کہتے ہیں، کہ آپ مجھے وزیر خزانہ یعنی نانا منتری بنا دیجئے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول کو نقل کر کے گویا کہ امت کی رہنمائی کی اس بات کے لیے کہ آئندہ جب کبھی کوئی الیکشن کے اندر اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرتا ہے تو بنیادی طور پر ان میں دو صفت کا ہونا ضروری ہے، بلکہ یوں کہہ دیا جاوے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کا الیکشن میں امیدواری کرنا، چاہے تو کسی پارٹی کے ساتھ ہو یا چاہے تو آزاد امیدواری ہو، یہ گویا کہ دو بات کا دعوے دار ہے۔ جو آدمی کھڑا ہے الیکشن کے اندر، وہ اسلام کے نقطۂ نظر سے دو بات کا دعوے دار ہے، مدعی ہے۔ ایک تو دعویٰ یہ کہ میں امانت دار ہوں، امین ہوں، میرے اندر اس فن کی اہلیت ہے اور میں ایماندار ہوں، اس کا یہ مدعی ہے۔ تو گویا کہ اس موقع پر ضرورت ہے اس بات کی کہ جو آدمی اپنے لیے امیدواری کا خواہش مند ہے یا پارٹی جن کو ٹکٹ دے رہی ہے، اگر ان میں یہ دو صفت ہے تب تو اس کا حقدار ہے کہ وہ جو ہے ایسے موقع پر امیدواری کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ یہ جمہوری نظام کی بہت بڑی مجبوری ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، تو اس جمہوری ملک کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ورنہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عہدے کا خواہش مند ہوتا ہے اور عہدے کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ساری ذمہ داریاں اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے، لیکن چونکہ یہ جمہوری نظام کی ایک مجبوری ہے، اس لیے اسی عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے اندر کم سے کم یہ دو صفات تو ہونی چاہیے جس کا وہ مدعی ہے۔ اسی طرح اسلام کی جامعیت یہ ہے کہ جو ووٹ دینے والا ووٹر ہے اس کی بھی اسلام نے حیثیت کو مقرر کیا کہ یہ ووٹ دینے والا کیا جو ہے حکم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جہاں یہ فریضہ قومی ہے وہاں پر یہ فریضہ دینیہ بھی ہے۔ لہذا یہ ذہن جو ایک عام بنتا چلا گیا کہ ہم کو تو ووٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کے مزاج سے ناواقفیت کی بنیاد ہے کہ آدمی کا یہ ذہن بنانا کہ ہم تو کبھی ووٹ دیتے ہی نہیں، یا ووٹ نہ دینے کے لیے بطور فخر کے بیان کرنا کہ ہم تو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے یا نہ دینا۔ در حقیقت میرا ووٹ نہ دینا اپنے مد مقابل کو جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کا ایک طرح تعاون کرنا ہے۔ اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کا جب اعلان آ گیا اور چناؤ کی کام ہوگا تو لازمی طور پر کسی ایک کی جیت اور کسی کی ہار ہوگی، وہ تو یقینی ہے۔ تو میرا ایک ووٹ نہ دینا
گویا کہ میرے مد مقابل کو، جس کو میں غلط سمجھتا ہوں، جس کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، یا یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کے لیے نافع نہیں، ضرر رساں ہے، اس کا میرے کو ووٹ دینا، یہ اس کے پس منظر ہے۔ اس لیے اس تصور کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں، یا نوٹ کی بنیاد پر ووٹ۔ یہ بھی ایک مزاج بنتا چلا گیا کہ نوٹ پر ووٹ، جو آدمی جتنا دیتا ہے، کوئی 500 روپیہ، کوئی 1000 روپیہ، بلکہ بہت سارے نچلے طبقہ کے لوگ تو ایک شراب کی بوتل پر اور ایک شراب کے پڑیکے پر آدمی جو ہے بک جاتا ہے، تو وہ ایک غلط بالکل طریقہ ہے جس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ووٹر کی جو حیثیت ہے، یہ علماء نے 3 طرح کی بیان کی، کہ ایک جو ووٹ دینے والا ہے، ووٹنگ کر رہا ہے، یہ ووٹر کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں 3 طرح سے ہے۔ نمبر 1 پر کہ میرا ووٹ دینا یہ گویا کہ شہادت ہے، میرا ووٹ دینا یہ شہادت اور گواہی ہے، اور شہادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے فرمودات کے اندر اس طرح قرآن کریم نے اپنے جو ہے ارشادات کے اندر اس کے احکام مستقل بیان کیے کہ یہ گواہی دینا کہ اس کے کیا احکام ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے واسطے تم گواہی کو قائم کرو، اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو آدمی اپنی گواہی کو چھپاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے دل کا مریض ہے، دل کا بیمار ہے۔ وہی سوچ رکھنے والا جس کا دل بیمار ہے، دماغ خراب ہے، اسی کی یہ سوچ ہوگی کہ آدمی اپنی شہادت کو چھپائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے، اسی طرح ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو فرمایا کہ میں تم کو اکبر الکبائر کو بتلاؤں کہ کون کون سی چیزیں اکبر الکبائر ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ کون کون سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 پر فرمایا الاشراک باللہ تعالی، کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ چند ٹکوں میں بک کر میں جس کو نامناسب سمجھتا ہوں، اس کے باوجود اس کو ووٹ دینا، یا بالکل ووٹ دینے کے لیے جانا ہی نہیں، یا فقط اس بنیاد پر کہ ذات پات کی بنیاد پر، ذاتیات کی بنیاد پر کہ یہ میری برادری سے کھڑا ہے، یہ میرے خاندان سے کھڑا ہے، یا یہ میرے محلے کا رہنے والا ہے، یا فلاں موقع پر اس نے میرا کوئی کام کر دیا تھا، ان بنیادوں کو بنا کر کسی نااہل کو ووٹ دینا یہ شہادت زور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی اور شرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ تو پہلی چیز تو یہ فرمایا کہ ان ووٹر کی حیثیت شہادت کی ہے، اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، کہ کوئی آدمی جو ہے شہادت دیتا ہے، جو ووٹر کی دوسری حیثیت ہے کہ اس کی حیثیت، ووٹر کی جو حیثیت یہ سفارش کی ہے، یعنی ایک تو گواہی ہے اور نمبر 2 پر اس کی سفارش ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، کہ جو آدمی اچھی جو ہے سفارش کرتا ہے، تو آگے فرمایا کہ اس کے لیے اس میں اس کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً،
کہ جو آدمی بری جو ہے سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے اعمال کے اندر اس کا حصہ ہے۔ گویا کہ یہ شفاعت یہ معنی رکھتا ہے اس بات کا کہ میں نے کسی کو ووٹ دیا اور اس ووٹ کی بنیاد پر وہ الیکشن کے اندر کامیاب ہو کر آ گیا، تو اب اس کے بعد اس کے جو اعمال ہے اس اعمال میں شریک ہوں۔ اگر وہ اپنی رائے کے ذریعے سے عوام کی فلاح اور بہبود اس کی کامیابی کے لیے اگر کوئی رائے قائم کرتا ہے اور جو پارلیمنٹ یہ یہاں پر سنسد کے اندر یا جہاں اس کا اپنا مقام ہے وِدھان سبھا، وہاں پر اگر وہ اپنی آواز کو اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے غلط کو روکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس غلط کے روکنے پر جو اجر ہے اس اجر میں ہم بھی شریک ہیں۔ اور اگر غلط شہادت کی بنیاد پر اگر کوئی انسان غلط سلیکشن ہو کر آتا ہے اور اپنے جو ہے حکومت کے نشے کے اندر یا اپنے عہدے کے ضام میں ایک انسان کرپشن کرتا ہے، ایک انسان غنڈہ گردی کر رہا ہے، ایک انسان مظلوم پر ظلم کرتا ہے، ناجائز طور پر مال کو ہڑپ کرتا ہے یا غلط کار کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے ان افعال سیئہ برے اعمال میں بھی میں شریک ہوں۔ فَلَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، فرمایا کہ اس کے لیے اس میں اس کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا مقام ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک جو ہے دنیاوی معاملہ ہے اور دنیاوی طور پر ہر 5 سال پر ایک سسٹم ہے جمہوری حکومت کی، اس حکومت کی سسٹم کے مطابق ایک چیز آتی ہے اور جاتی ہے، ہم کو کیا مطلب؟ جیسے کل کی بات کرتا ہوں، ایک صاحب نے کہا کہ ارے اس سے پہلے فلاں پارٹی کی حکومت تھی تب بھی مجھے محنت کرنی پڑ رہی تھی اور محنت کے ذریعے میں اپنے بال بچوں کو پوستا تھا، اس وقت 5 سالہ اس پارٹی کی حکومت ہے تب بھی میں وہی کام کر رہا ہوں اور آئندہ الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا تو اس وقت بھی مجھے تو اپنا یہی کام کرنا ہے اور اپنے کام کے ذریعے کمانا ہے اور اپنے بچوں کو پالنا اور پوسنا ہے۔ یہ اچھے پڑھے لکھے کی بات کرتا ہوں کہ پڑھا لکھا انسان یہ ذہنیت کا شکار ہے، حالانکہ یہ سمجھتا نہیں کہ یہ میرا ووٹ شرعاً کیا معنی رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر اپنے نالج کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق انسان ایک چیز کو قائم کر لیتا ہے، حالانکہ اسلام نے ہمیں بے لگام نہیں رکھا، اس موقع پر بھی ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ ووٹر کی حیثیت نمبر 1 پر تو شہادت کی ہے، یعنی گواہی دینے والا ہے۔ نمبر 2 پر اس کی جو ہے حیثیت شفاعت کی ہے، یعنی سفارش کرنے والے کی ہے کہ گویا اپنے ووٹ کے ذریعے سے یہ سفارش کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کا سلیکشن کیا جاوے، اس کو اسمبلی کے اندر بھیجا جاوے اور اس کو یہ عہدہ دیا جاوے اور اس کے ذریعے سے ان نظام کو قائم کیا جاوے، گویا کہ اس کی یہ سفارش ہے۔ اور بتلایا کہ اس کے اچھے کاموں میں ہم شریک ہیں، اسی طرح برے کاموں کے اندر بھی ہم شریک رہیں گے۔ 15 کتنے پہ ختم کرنا؟ ہماری شریعت نے ہمیں یہ رہنمائی کی۔ تیسری حیثیت جو ووٹر کی ہے وہ وکیل کی ہے کہ گویا ہم اپنا ووٹ کے ذریعے سے اس کو ہم وکیل بنا رہے ہیں اور ہم موکل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا اس کو ووٹ دینے اور ووٹ کے ذریعے سے اس کو آگے کے مقام تک بھیجنے میں ہم اس کے وکیل ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے متعلق تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ 3 حیثیت تو ووٹر کی ہے ہی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ووٹر کی ایک اور حیثیت ہے اور وہ ہے جو ہے امانت کی، یعنی امین اور امانت دار، کہ ووٹر
یہ گویا کہ امین ہے، امانت داری یہ اس کا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ووٹ دیتے وقت میری امانت داری کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ تو اگر ایک انسان نے اپنی امانت کے سلسلے میں بے ایمانی نہیں کی، دیانت داری سے کام لیا، بددیانتی نہیں کی، تو گویا کہ اس امانت کو ادا کرنے والا ہے، اور اگر اس نے بددیانتی سے کام کیا تو ایسی صورت کے اندر گویا کہ اس نے امانت داری کے تقاضے کے خلاف اس نے کام کیا۔ تو یہ کل 4 حیثیت ہے جو ووٹر کی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم ووٹ دیوے تو کس کو دیوے؟ تو ظاہری بات ہے کہ ہم تو یہاں پر کسی پارٹی کی ترجمانی کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم تو ایک اسلام کی کیا گائیڈ لائنس ہے، اسلام ہمیں اس باب میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس سلسلے میں ہمارا تو کام ہے کہ ہم بتلاویں۔ لیکن ایک مشورتاً ایک بات کہتا ہوں کہ آدمی جیسے سوال کرتے ہیں فون پر، خاص کر کے جب گجرات کا الیکشن ہوتا ہے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں، تو اس سلسلے میں ایک اصول بتلاتا ہوں، اس کو سامنے رکھ کے تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو آدمی یہ سوچے کہ ہمارے علاقے کے اندر جن جن لوگوں نے امیدواری کی ہے ان میں سب سے بہتر کون ہے۔ اب یہ تو یقینی امر ہے، اور جن کی حکومت کے ان کارکنوں پر نگاہیں ہیں یا جو اخبار دیکھتے ہیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کے جو فیصلے آئے کہ آدمی کو باقاعدہ اپنے جرائم کا اشتہار کرنا پڑتا ہے کہ مجھ پر اتنے اتنے جرائم اور میں اتنے کرائم کا شکار ہوں، یہ سارے اعلانات حکومت کروا رہی ہے، اس سے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ اب اس موقع پر کوئی دودھ کا دھلا ہوا یا زمزم کا دھلا ہوا تو کوئی ملنے والا نہیں۔ یعنی اگر کسی موقع پر 5، 10، 15، 20 آدمی کھڑے ہیں تو کوئی آدمی دودھ کا دھلا ہوا ہو یا زمزم کا دھلا، یہ تو آپ کو ملنا مشکل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اسلام نے ان موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَلَىٰ بِبَلِيَّتَيْنِ فَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا، کہ اگر کوئی انسان 2 پریشانیوں میں مبتلا ہو جاوے تو ایسی صورت کے اندر جو ہلکا ہے، جو آسان ہے، اس کو اختیار کر لے۔ تو اس میں ایک اصول کو ذہن میں رکھیں، وہ اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اس نمبر کو ترجیح دیں گے کہ سب سے زیادہ اہلیت اور لیاقت کس کے اندر ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز پر بھی نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے محلے کے اندر سے ایک آدمی ایسا کھڑا ہوا کہ جو واقعی تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اور اس کے معاملات معاشرت سب کچھ بہت بہتر ہے، لیکن اس کے جیتنے کے، اس کے کامیاب ہونے کے دور دور تک کوئی امید نہیں ہے۔ پورے محلے کے اندر میں ایک اکیلا اس کا حامی ہوں۔ تو ایسی صورت میں باوجود یہ کہ وہ آدمی کے اندر صالحیت ہے، لیکن چونکہ دور دور تک اس کے کامیاب ہونے کا یہ انسان کا اپنا گمان ہے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کو اندازہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے اور کن کے آنے کی امیدیں ہیں اور کون نہیں آ سکتا، اس کا ایک تجزیہ اور اندازہ تو پول والے کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ان بنیادوں کے اوپر آدمی پہلے تو یہ سوچے کہ کس کے آنے کی امید ہے، اور نمبر 2 پر ان آنے کی امید والوں میں یہ دیکھے کہ کون قوم کے لیے، ہماری اپنی برادری کے لیے، ہمارے اپنے ماننے والے کے لیے کون زیادہ نافع ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا سلیکشن کیا جاوے، اس کا انتخاب کیا جاوے،
تو ایسی صورت کے اندر شاید ہم اپنے اللہ کے نے جو فرمایا اور 3 چیزوں کی جو بات بتلائی اس پر انسان پورا اترے، فقط ان بنیادوں پر نہ ہو بلکہ یہ بنیاد 2 چیزیں خاص طور پر بتلائی۔ ایک بات تو یہ کہ اس میں اہلیت ہو یا کم درجہ نقصان دہ ہو یا کم ضرر آدمی ہے، اور نمبر 2 پر اس کو دور دور تک امید ہے کہ یہ آدمی آ سکتا ہے، ورنہ تو اگر ایسے آدمی کو جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ اس کی کوئی امید نہیں ہے، اگر اس کو دیا جاوے تو ایسی صورت کے اندر اپنے مد مقابل کو نفع پہنچانا ہے اور اس کو جو ہے کامیاب کرنے میں ہماری یہ کوشش کی جائے گی۔ عامتاً جو آزاد امیدواریاں ہوتی ہے آپ ان پر جائزہ لیں تو اکثر آزاد امیدواری کرنے والے وہ ووٹوں کو توڑنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ تو میں کسی کی مخالفت یا حمایت میں نہیں بات کر رہا، میں ایک عمومی بات کرتا ہوں، اگر اس میں کوئی ہے آزاد امیدوار وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن میں تو اصول بتلاتا ہوں کہ ہاں اصول یہ ہے کہ جس کے کامیاب ہونے کی امید ہے ان کامیاب ہونے والوں میں دیکھا جاوے کہ سب سے زیادہ ان میں بہتر کون ہے، اس کا انتخاب کیا جاوے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے سمجھانے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک انسان کے پاس جو ہے نجاست غلیظہ جو بھاری اور بڑی نجاست کہی جاتی ہے، وہ نجاست کے لگی ہے کپڑے پر، اب نماز بھی پڑھنا ہے لیکن اس نجاست کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی پاک چیز نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ سرکہ ہے نہ دودھ ہے، ایسی کوئی پاک چیز نہیں ہے، اب ہے تو نجاست خفیفہ ہے۔ گویا کہ گائے اور بھینس اس کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسلام اس موقع پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ لگی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست کے علاوہ مجھے کسی اور چیز پر قدرتی نہیں ہے، میں قادر نہیں ہوں، تو فرمایا کہ نجاست خفیفہ کا استعمال کر لیا جاوے اور نجاست خفیفہ کے ذریعے سے غلیظہ کو ہٹا دیا جاوے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک امانت داری کی بات ہے، آدمی اپنی شرعی اور دینی اور جو ہے قومی اپنی فرض کو سمجھے اور اس کو جو ہے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میرے دوستو وہ حضور کا فرمان بھی یاد رکھیے کہ وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ، کہ اگر تم نے کل جو ہے ایسے آدمیوں کے ہاتھوں میں عہدہ دے دیا، کمان دے دی تو فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں صحیح رائے دینے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔